جہاں بھی علم آتا ہے وہاں معرفت آتی ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں عقائد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ علم سے شغف ہو، علم سے پڑھنا پڑھانا مقصود ہو۔ کئی دفعہ نا کسی کمرے کے اندر بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں۔ اب وہ سارے اس کمرے میں اس لیے جمع ہو گئے کہ وہاں اندھیرا بہت ہے۔ اب وہ آپ اس اندھیرے کے اندر اگر انہیں مارنا چاہیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ چھپکلی کو مارنے لگے تو بچھو آپ کو ڈس لے، آپ کھٹمل کو مارنے لگے تو سانپ آپ کے پاؤں پہ ڈھنگ مار دے۔ اس اندھیرے میں آپ ان جانوروں کو اگر مارنا چاہیں گے، تلف کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نقصان پہنچے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کمرے میں اجالا کر دیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کا بات؟ آپ ایک دفعہ اجالا کریں تو صحیح، اجالا کرے تو آپ کو مارنے پڑیں گے نہیں، اجالا ہوتے ہی بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہ موذی جانور جمع ہی وہاں ہوتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں موذی جانور جمع، جعلی پیر وہاں بنتے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے، وڈیرا شاہی نظام وہاں قائم ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، لوگ سوچ سمجھ کر اپنے نمائندے وہاں منتخب نہیں کرتے جہاں جہالت ہوتی، جہاں علم آتا جاتا ہے وہاں پھر ساری چیزیں، ساری جہالتیں دور ہوتی جاتی۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں دوستوں سے کہتا ہوں پیر پڑھا لکھا ہو نا، عالم فاضل ہو تو اس کی کرامتیں زیادہ نہیں ہوتی، یہ آپ تجربہ کر لیں۔ جتنا پیر جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، جتنا ان پڑھ ہو اتنی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ ہر 1.5 منٹ پہ نئی کرامت تیار ہے پیر صاحب ہی پر پڑھے لکھے ہیں، کسی ادارے کو چلاتے ہیں، کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، کرامت ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں کچھ خوف خدا ہوتا ہے، اور جس بندے نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے پھر اسے اس کے لیے کہیں سے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو ان پڑھ آدمی کو تو کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں۔ ایک میرے پاس بھی دوست آتے تھے تو ہر تیسرے دن اپنے پیر صاحب کی کرامت سنا جاتے تھے۔ اب ہمارا جس جماعت سے تعلق ہے وہاں آپ کسی کے پیر کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی رائے کا اظہار کرنے لگیں تو وہ بھی جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے، آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ تو روز کوئی نہ کوئی کرامت سنا جاتے، بہرحال وہ سننی پڑتی۔ بعض اوقات اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ساری باتیں سنی جائیں، لیکن وہ کہتے کل ہی ایک بندہ آیا خیر ہو گئی، تو چلو سن لیتے۔ پھر ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی نے غصے میں 3 جملے طلاق کے بول دیے ہیں، تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اکتایا ہوا تھا بڑے دنوں کا، میں کیا پیرانو پوچھ، ان سے بات کرنا جن کی کرامت ہر تیسرے دن 3-4 تیار ہوتی۔ تو کہنے لگا ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کسی عالم سے بات کرو۔ تو میں نے کہا یہ حیرانگی والی بات ہے، باقی سارا پتہ ہے، دل کی بھی جانتے ہیں، اس کی بھی جانتے ہیں، مسئلہ نہیں جانتے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، اے نہ ویکھیا نہیں تاں کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے۔ تو علم سے جب آپ کی وابستگی ہوتی ہے، علم سے آپ کو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو 5 وقت آپ کے سامنے وضو کر کے مصلی پہ پہلے سنتیں پڑھتا ہے، پھر آپ کو جماعت کراتا ہے، یہ آپ کوئی چھوٹی پرہیزگاری سمجھتے ہیں؟ یعنی ہر روز پابندی وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا امام سنت پڑھتا ہے، جماعت کراتا ہے۔ کس کو صوفی کہتے ہیں آپ؟ کس کا نام فقر رکھ لیا ہے؟ کس کو درویشی کہتے ہیں؟ جو کبھی کبھی ملے آپ کو جبے کبے میں ملبوس اور 1.5 منٹ کے لیے آپ اندر جائیں بس، پھر نکل جاؤ خانقاہ سے، حضرت کا وظائف کا ٹائم ہے۔ جس نے آپ کے علاقے کی 3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھا دیا ہے، دادا نے بھی پڑھا، بیٹے نے بھی پڑھا، پر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کو 40 سال ہو گئے، تو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی مدرسوں والے اعلان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے جاؤ، بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں چلو فطرانہ ہی دے جاؤ، صدقہ ہی دے جاؤ۔ آخر کب تک؟
کسی چیز کا کوئی معیار بھی تو بنائے نا بھائی. وہ فروغ علم کی بات کر رہا ہے, کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے, تدریس کی بات کر رہا ہے. یہ مشکل ترین ڈیوٹی ہے بچوں کو قرآن مجید یاد کرانا. حفظ کے استاد پہلے فجر کے بعد کلاس لگاتے ہیں, فجر سے پہلے لگاتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے فجر تک کلاس چلتی ہے, پھر فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے, پھر کچھ ناشتے کی چھٹی ہو گئی, پھر 11 بجے کلاس ہوتی ہے, پھر 2-3 گھنٹے آپ بچوں کھیل لو, پھر زور سے عصر کلاس ہے, پھر عصر سے مغرب کھیل لو, پھر مغرب کے بعد پوچھ لیں آپ کریں ڈیوٹی, آپ بیٹھے اتنی دیر, نکالیں ٹائم. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عزیز سمجھو چیزوں کو. ساری زندگی اسی میں الجھ گئے کہ وہ وہاں مدرسہ بن گیا ہے اور وہاں مسجد بن گئی ہے, تو اب کوئی 3-4 بورڈ لگیں گے اور اب جو ہے وہ چندے کی کاپیاں چھپیں گی, اور 85 لوگ وہ ہوں گے جو صبح شام صرف چندے پہ اعتراض کریں گے. ان کو کوئی اور کام نہیں ہے دنیا. خدا کے بندو, علم کو سپورٹ کرنا شروع کرو. کچھ مزاج, اور خود بھی اپنا مزاج پڑھنے پڑھانے کا بنائیں, سمجھنے سمجھانے کا بنائیں, غور کرنے کا بنائیں. سارا دن موبائل دیکھتے ہو, کوئی علم کی بات بھی دیکھو, اس میں کوئی حدیث پاک بھی دیکھو, اپنے موبائل میں کوئی تفسیر بھی رکھ لو. یہ شوق ہی نہیں رہا ہمارا. اور اگر کہیں کوئی شوق ہے بھی, کوئی چیز پڑھنی بھی ہے, تو پھر مناظرے کا شوق. اگر پڑھنی بھی ہے, کہیں سے سیکھ بھی لی ہے, تو ایک جگہ سیکھ لی, پھر اپنے امام سے جا کے جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے. بھائی علم کو عمل کے لیے سیکھا جاتا ہے, اپنی تربیت کے لیے سیکھا جاتا ہے. صرف ابحاث کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر بحث علماء کریں گے مناظرہ حق کے لیے جب ضرورت ہوگی, لیکن ہر آدمی کو تھوڑی اجازت ہے کہ اٹھے گا اور بحث کرے گا. آپ نے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کیا بیچارے مذہب کو ہی تختہ مشق بنانا ہے؟ اسی پر آپ بحث کریں گے, اور خوش عقیدہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کا بنتا ہی نہیں سکے. سنو, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, کریم فرمانے لگے, جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا, اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیے. میں طالب علم مجھ سے کبھی کبھی ادارے کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سب کون سی کتاب پڑھا کریں. میں نے کہا جمعہ پڑھانے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے پوچھ رہے ہو؟ اگر تو جمعہ پڑھانے کے لیے پوچھ رہے ہو تو بتا دیتے ہیں, لیکن اس سے علم نہیں آتا. وہ تو آپ کسی کو سنانے کے لیے پڑھنا چاہتے. آپ اپنی تربیت کے لیے, اپنے نفع کے لیے شروع کریں نا پڑھنا. پھر اتنا مواد زندگی میں آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ گھنٹوں بھی گفتگو کریں تو ختم نہیں ہوتا. پر سیکھنے کے لیے پڑھیں. ہمارا سارا دن اور یہ بن گیا, یا بحث کریں گے یا وہ پڑھیں گے اس لیے کہ کسی کو سنانا ہے. تو بھائی اس سے آپ حاصل کریں, اس سے آپ تربیت پائیں. اس کا نفع دیکھیں زندگی میں کتنا زیادہ ہے. آپ کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق ڈھالیں اپنے آپ کو, لیکن شرط یہ کہ ڈھالیں. مجھ سے ناراض نہ ہونا, یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, چونکہ میری ڈیوٹی لگا دی گئی تو چند باتیں عرض کر رہا ہوں. 2 4 5 چیزیں سنت نہیں ہیں. الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی, چھوٹی نہیں کروائی, کبھی بچپن سے بھی. مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی ہے. اور امامہ اب مجھے یاد ہی نہیں کتنے کو سال ہو گئے سر پہ رکھتے. تو یہ بنیاد ہے, یہ تو حسن ہے, یہ تو اللہ نے دی, مرد کو عورت کو دی نہیں. مسواک بڑی قیمتی سنت ہے. حضور کو اتنی پسند ہے کہ وقت وصال بھی محبوب کریم علیہ السلام نے مسواک کو طلب فرمایا. لیکن صرف داڑھی پگڑی اور امامہ ہی سنت ہے. سچ بولنا سنت نہیں, دیانتداری سنت نہیں. آپ ترمذی شریف دیکھیے اٹھا کے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مجھ سے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اے انس ہے میرے بیٹے, آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, یہ میری. تو بھائی آپ دین کے وسیع مفہوم کو تو سمجھیں. آپ علم کو حاصل کریں, لیکن پھر آپ یہ تو سمجھیں کہ ہم نے اس کو عمل کرنے کے لیے حاصل کرنا. اور کسی شخص کا بھی اکرام کریں, احترام کریں تو علم کی بنیاد پر کریں, تقوی کی بنیاد پر کریں, پرہیزگاری کی بنیاد پر کریں, شہرت کی بنیاد پر نہ کریں, دولت کی بنیاد پر نہ کریں. ہر آدمی کا احترام کریں, سبھی کا کریں. باعث عزت آدمی کو عزت دینا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ آئے, حضور نے فرمایا اٹھو,
تمہارے سردار آئے، استقبال کرو، ہر قابل احترام کو احترام دے، لیکن جو اکرام اہل علم کا ہے وہ انہی کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے صاحبان علم بیچارے، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ بابا صاحب کی عزت کر رہے، بابا صاحب کی، یہ بابا صاحب ہے۔ ایک آدمی 500 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھا ہے اور مسجد میں امام صاحب بہار شریعت لیے بیٹھے ہیں، عصر کے بعد مسائل بتا رہے ہیں نماز کے، کہتے ہیں مولوی صاحب نے نا میں معرفت دی گل سنن چلا۔ معرفت دی گل کی ہوندی ہے جی؟ یہی معرفت ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ آج بھی تجربہ کر لیں کہ جہاں کوئی جبے کبے والے صاحب بیٹھے ہیں، بظاہر بالکل ان پڑھ ہے، وہاں رش زیادہ ہے، اور جہاں ایک عالم دین بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ 20 منٹ بیٹھ جانا، 10 منٹ بیٹھ جانا، بس ایک آیت کا ترجمہ کروں گا، کیا منت کے ساتھ بھی قرآن مجید کی تعلیم دی جائے تو قوم توجہ نہیں کرے گی؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا مزاج دیا؟ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے دیکھے، ایک جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک جگہ قرآن مجید پڑھایا جا رہا تھا۔ فرمایا دونوں ہی خیر والے ہیں، پر میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا حضور ان کے ساتھ بیٹھے جو دین پڑھا رہے تھے۔ اور علماء سے بھی گزارش کروں گا، علماء کے حقوق بیان کرنے کے نام پر اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کیا کریں، بالکل بھی نہیں۔ ہر جگہ امام کے حقوق، پھر عجیب و غریب باتیں کہ آپ امام کو تھوڑا سا دے جایا کریں، آپ تھوڑا راشن ڈال دیں۔ آپ نے امام کو اتنا مسکین کیوں بنایا بھائی؟ امام تو امام ہے، اس نے تو امامت کرنی ہے، اس کی تو بڑی شان ہے۔ جس رب کریم کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے، وہ رب کریم اسے کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ تو آپ حقوق ضرور بیان کریں، پر اتنی سطح پہ نہ آئیں کہ جس سے کمزوری کا اظہار، جس سے کسی ایسی چیز کا اظہار ہو کہ جس سے کمزوری بنتی۔ تو قدر کرنا سیکھیں علم کی۔ جب آپ قدر کریں گے نا، یہ جن بچوں نے آج قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، کر لیجئے گا ایک ٹیلی فون ان کے والدین کو، کہیے گا مبارک ہو۔ یہ بچہ کہیں مل جائے نا تو کہہ دیجئے گا 2-4 دفعہ کہ بیٹے کمال کر دیا آپ۔ اور اگر زیادہ آپ حوصلہ کریں تو چلو ان کے استاد کو بھی شاباش دے دیجئے گا۔ تو یہ تھوڑا کر کے دیکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑی سی برکت ہوگی۔ اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے، اور ہر عمر میں ہوتی ہے، ہر عمر میں۔ بوڑھے والد صاحب کو بھی آپ دوائی کے ساتھ یہ ضرور کہا کریں کہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر لگ رہی ہے، آپ دیکھیے گا دوائی کا بھی اثر ہوگا، اور آپ کے کہنے کا بھی۔ تو حوصلہ افزائی کی تو ان کو بھی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس وہ ٹھیک ہے، ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ تو بھائی علم کو سپورٹ کریں، علم کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے علم و فضل کی دعا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبار صحابہ کی مجلس شورا کا انعقاد کرتے، بڑے لوگوں کو مشاورت کے لیے بلاتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان بڑے بزرگوں کے بیچ بٹھاتے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سارے بزرگ لوگ ہیں اور آپ نے یہ کالی زلفوں والا جوان آگے بٹھایا ہوتا ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے چاہا میں لوگوں کے سامنے کھول نہ دوں اس بات کو کہ وجہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، اور بعض ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جن کا خیال تھا، کوئی معاذ اللہ ان کو کسی سے اصل رقابت نہیں تھا، ایک ذہنوں میں سوال تھا کہ جب سب بزرگ آتے ہیں تو ایک نوجوان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں سے ایک سوال پوچھا، فرمایا جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مفہوم میں جاننا چاہتا ہوں، بڑے دنوں سے میرے دل میں بات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو شان نزول کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ کیا درس اور سبق دیتی ہے؟ تو اکثر صحابہ نے معنی بیان کیا اور سب نے کمال کیا۔ اب صحابہ سے بڑھ کے قرآن کا مفہوم کون جانتا؟ سبھی نے اس کا مفہوم بیان کیا، اور جس نے بھی کیا کمال کر دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سب سے آپ سوال پوچھ لیا تو پھر رخ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف کیا جو خاموش بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے ذرا آپ بھی بتائیے۔ تو تفسیر انہوں نے بھی بیان کی، خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے امیر المومنین، تمام صحابہ نے جو تفسیر، مفہوم اور معنی بیان کیا درست کیا ہے،
لیکن دراصل یہ صورت بتاتی ہے کہ اب نبی کریم کا وصال ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے اب لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں تو فسبح بحمد ربک واستغفر. محبوب آپ اپنے رب کی طرف آپ رجوع کریں، اب اس کی تسبیح پڑھیں، اب اس کی طرف آپ رجوع کریں. فرمایا یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اب حضور کے جانے کا وقت آیا. جنہوں دے دل بر جانی وچھڑن وہ کون روے پھر تھوڑا. یہ سب روگاں دا روگ ہی محمد جس کا نام وچھوڑا. یہ جو مقاصد ہم دنیا کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا یا کسی عہدے تک پہنچنا، ایک تو یہ مقاصد اعلیٰ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بذات خود ایک بے چینی کا سبب ہے. یہ بذات خود بے چینی پیدا کرتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، ڈھیروں لوگ اسے جاننے لگ گئے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ اس نے کیا حاصل کیا؟ کوئی مثبت کام اس سے کر پایا؟ کوئی تعمیری کام کر پایا؟ ملک و ملت کے لیے، عقیدے اور نظریے کے لیے کوئی خدمات پیش کر سکا؟ اور بہت زیادہ جو لوگ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں، ان کی تو نجی زندگی کوئی نہیں رہتی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں. قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا. اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے گئے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. چلیں کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی مجبور ہو. یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی. لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے. کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا. بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے. یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. یہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی. یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا. جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے. پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے. اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے. بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو نہیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے
جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے، وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے جا رہا ہے، بیٹھا ہے بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الٹ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا ٹی وی کے سامنے، اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتا، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہے۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بدعقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سنو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے۔ وہ خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے، ان کو کام پہ لگا دیتے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا۔ آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا۔ انہوں نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا، وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی۔ تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا، تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے، تو فکر نہ کر۔ تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے۔ تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں، کیا بات، میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں، ہماری نظروں میں آئے۔ یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟
تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت دلاؤ، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، یہ محنت کریں، آگے بڑھیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے، وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے، اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے۔ تو آؤ ہم دکھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مایوس، تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں، ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں وہ والی ڈیوٹی کریں، اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، غلط جگہ پہ استعمال۔ کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، بعض صلاحیت ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ تو جو آنکھیں میں نعت سناندہ 60,000 لینا ہے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا۔ خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کرنا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا، اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے۔ تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا ہوتا جیسے بڑا پروفیسر ہے، وہ بھائی خدا نے فضل کر دیا، تیرا نام ہو گیا، تو عاجزی میں رہ، اللہ سے ڈر، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی۔ اگر بات صلاحیت ہے تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لے، اپنے وجود کو بیکار نہ کرے، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دے، ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں لیکن ایسے کم وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا۔ یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا۔ کہا چلو۔ تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی۔ سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ، اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں۔ لوگ گش شش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دیکھے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی، تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھو اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا، تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تاکہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلندی عطا کرے۔ سبحان اللہ، یہ کافر پہ لگا۔
اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے۔ قیمتی لمحات ہے زندگی کے، اور یہ 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا۔ آپ کو پتا ہے 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو کیا سمجھا ہے؟